آگے دیکھیے قرآن 398 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر عورت کا استحاضۂ کلیلہ، ٹھیک ہے، کلیلہ یا متوسطہ، ٹھیک ہے، کلیلہ یا متوسطہ صبح کی نماز کے بعد کثیرہ ہو جائے اور وہ عورت اسی حالت پر باقی رہے، تو مسئلہ نمبر 394 میں جو احکام گزر چکے ہیں نماز ظہر اور عصر مغرب اور عشاء پڑھنے کے لیے، ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ کون سا والا مسئلہ کہہ رہے ہیں قرآن؟ وہی والا مسئلہ 394 والا مسئلہ، یعنی کہ جو ہم نے پڑھا ہے نا کہ وہ ہر نماز کے لیے ایک ایک غسل انجام دے گی، ہم نے پڑھا تھا نا، یہ پیچھے پلٹ کے دیکھیے گا ضرور صفحے پہ کہ استحاضۂ کثیرہ جو ہے اس میں ہم نے کیا کرنا تھا کہ ایک غسل انجام دینا تھا ہر نماز کے لیے، تو وہی یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ 394 میں جو مسئلہ گزر چکا ہے اس کے لیے یہی اس پر ہی عمل کرے گی، یعنی کہ ہر نماز کے لیے علیحدہ علیحدہ غسل کرے گی، یعنی کہ اگر ظہر اور عصر ہے تو وہی انجام دے گی، ایک ہی غسل کرے گی، مغرب اور عشاء کے لیے ایک ہی غسل کرے گی۔ 399 میں کہہ رہے ہیں کہ مستحاضۂ کثیرہ کی جس صورت میں نماز اور غسل کے درمیان ضروری ہے کہ فاصلہ نہ ہو، جیسے کہ مسئلہ نمبر 394 میں ہم نے بتا چکا ہے، کیونکہ ہم نے کہا نا کہ وہ فوراً دونوں نمازوں کو جلدی پڑھ لے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ بلیڈنگ زیادہ ہو جائے گی، پھر اس کو غسل دوبارہ کرنا پڑے گا، 2 بار غسل ہو جائے گا اس کا، تو اسے چاہیے کہ نماز جلدی پڑھ لے۔ تو اگر نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے غسل کرنے کی وجہ سے نماز اور غسل میں فاصلہ ہو جائے تو اس غسل کے ساتھ نماز صحیح نہیں ہوگی، یعنی کہ اس نے نہیں بیچ میں اتنا گیپ ہو گیا، اوپر بلیڈنگ بھی اتنی ہو گئی، تو اسے چاہیے تھا کہ وہ غسل کر کے نماز پڑھے، اس نے نہیں کیا غسل، تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اور یہ مستحاضہ نماز کے لیے دوبارہ غسل کرے، ٹھیک ہے، یہ مستحاضہ عورت نماز کے لیے دوبارہ غسل کرے، اور یہی حکم مستحاضہ متوسطہ میں بھی ہے کہ اگر اس کا کلیلہ ہے تو متوسطہ ہو گیا، اس نے نہیں دیا انجام، تو وہ کیا کرے گی، دے گی انجام، اس پہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس نے پڑھ لیا اب یہ حکم تو وہ عمل کرے۔